جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا، اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی۔ آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا، اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا، خولی بن یزید آگے بڑھا وہ بھی پیچھے ہو گیا، پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے، تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، جانصار، آیان و انصار سب کچھ لٹا کے، عباس کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے، جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے، عباس کے بازو قلم کروا کے، یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی،
آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے، یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لے امرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ سبحان ربی الاعلی، مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ اب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے